آج کل ان کے تو بس اس وجہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبرکاتہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو آج کل ہم اعراب کر رہے تھے، دیکھیں ہم نے دیکھا کہ کچھ سیغے ایسے ہوں گے کہ جن میں اعراب جو ہوں گے نا حروف سے چینج ہو رہے ہوں گے۔ دیکھیں بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہمیں جب ایک تثنیہ ہے یا جمع مذکر سالم ہے، اس کو پیش کی حالت میں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اسے واو الف جو ہے تثنیہ میں ہونا چاہیے اور واو جو ہے جمع مذکر سالم میں، تب وہ پیش والی کیفیت ہے۔ کیونکہ پیش والی کی ضرورت، جیسے اللہ کے اوپر جب پیش ہے وہاں ضرورت ہے پیش کی تو وہ پیش ہے، ایسے زبر کی ضرورت ہے تو وہ ریزن ہے، جسٹیفیکیشن ہے تو وہ زبر ہے، اور ایسے زیر اسی طرح ان کی بھی تو پیش زبر اور زیر چاہیے ہوگی، تو پھر ان کی بھی ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ جو تثنیہ ہے کب پیش کی حالت میں ہے، جب اس میں الف موجود ہے، کب زبر اور زیر ہے، جب اس میں اس کی زبر یا زیر ہے کہ حالت جر یا حالت نصب ہے، تو اس کا وہ الف جو ہے ریپلیس ہو جائے گا یا سے، اور کب وہ جو جمع مذکر سالم ہے اس میں واو ہے تو وہ اس کی پیش ہے، اور اس میں واو ریپلیس ہوئی ہے یا سے تو وہ اس کی زبر اور زیر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہی ہم کر رہے تھے، اور ہم اپنی جب دیکھیں گے ہم اپنی ٹیبل کو، تو ہم اس ایک ٹیبل سے بہت ساری باتوں کا ہم نے اندازہ لگانا ہے، جن میں سے آپ کے کوشچن جیسے دو، اور الحمدللہ آپ میں سے پوچھے گئے ہیں، وہ پوچھ لیے گئے ہیں، ان کو بھی ہم دوبارہ سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو جو یہ دونوں اعرابی حالتیں ہیں نا، ایک گروپ ہے جس کا نام ہے اعراب بالحرکت، اسی کا دوسرا نام ہے بے نون گروپ، کیونکہ اس میں پورے گروپ میں نون ہے ہی نہیں، کہیں نون نہیں ہے، اور اس میں جو چینج آتی ہے نا وہ کسی بھی ناؤن کی شکل چینج ہوتی ہے، اس کی شکل چینج ہوتی ہے، پیش ہو جاتی ہے کبھی زبر زیر، تو وہ شکل تو چینج ہو رہی ہے نا، میننگ میں فرق نہیں پڑا۔ اور جو دوسرا گروپ ہے اس کا نام ہے، اس کے اعراب چینج ہوتے ہیں حرف کے ساتھ، ابھی ہم وہ پڑھیں گے نا، میں اس کی انشاءاللہ بہت اچھی کانسیپٹ بن جائیں گے۔ اعراب اس کے چینج ہو رہے ہیں حرف کے ساتھ، پیش زبر زیر سے نہیں ہو رہا ہے، حرف کے ساتھ۔ ہمیں ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ پیش زبر زیر نہیں آ رہا ہے، بلکہ حروف چینج ہو رہے ہیں اور ان کے اعراب چینج ہو رہے ہیں، ان کے اعراب ہی حروف کے ساتھ ہیں۔ تو کسی بھی تثنیہ میں اگر الف موجود ہے تو وہ اس کا پیش ہے، اگر یا موجود ہے تو وہ اس کا زبر یا زیر ہے۔ ایسے ہی جب جمع مذکر سالم ہے، واو موجود ہے تو وہ اس کا پیش ہے، جب واو ریپلیس ہوئی ہے یا سے تو پھر وہ اس کا زیر یا زبر ہے، دونوں جگہ یا ہی ریپلیس ہو رہی ہے، الف سے بھی اور واو سے بھی۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اب ہم جب یہ دیکھ رہے تھے اپنا ٹیبل کالم جو یہاں پر ہے، ان دونوں کی تین تین حالتیں ہیں، ایک کو حالت رفع کہیں گے، ایک کو حالت نصب، ایک کو حالت جر، کیونکہ یہی ہوں گی قرآن کریم میں۔ تو اب ہمارا پہلے اعراب بالحرکت والا گروپ ہے، سیغہ ہے وہاں پر واحد، وہاں پر واحد جو ہے سیغہ، تو اس میں مذکر اور مؤنث، مذکر کی بھی ہم نے اگزامپل دیکھی، کتابن فارمل مذکر ہے نا،
کہ قیاسی مذکر ہے، اس کو ایک اندازہ کیا ہوا ہے کہ یہ مذکر ہے، تو جب اس کی حالت رفع تھی اور سارے نکرہ ہیں، اگزامپل ساری دونوں جگہ دونوں گروپس میں نکرہ کامن ناؤن کی آئی ہیں. کتابن جب حالت رفع تھی، کتابن جب حالت نصب اور جر تھی، کتابن جب حالت سوری نصب تھی، اور کتابن جب حالت جر ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہے مؤنث، واحد مؤنث. واحد مؤنث میں عبداللہ رحمتن ہے تو واحد حالت رفع ہے مؤنث کی، واحد مؤنث. رحمتن ہے تو حالت نصب ہے، رحمتن ہے تو حالت جر ہے. تو یہ واحد ہمارا کور ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے میم بعد جی میم یہاں پہ دونوں میں مطلب وہ کیسی لگایا ہے، کتابن بھی اور رحمتن بھی ہاں مذکر دیکھیں مؤنث. کیاسی ہو یا اور بھی کوئی اگزامپل ہو، لیکن بس جو ہمارے سامنے اب اگزامپل ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں. سب ہو سکتی ہے نا، دیکھیں ریئل بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں قیاسی سے بتایا ہوا کہ ان کا بھی ساری حالتیں بھی ہوں گی، ان کی تینوں اعرابی حالتیں، اور ان کا مذکر مؤنث بھی، جینڈر بھی ہوگا. دیکھیں ان کا چاہے لیونگ تھنگز ہیں یا نان لیونگ تھنگز، سب کا جینڈر ہے، سب کا عدد ہے، سب کی وسعت ہے، سب کی اعرابی حالت ہے، سب کی. اب ایگزامپلز یہاں انہوں نے ایسے دی ہوئی ہیں. میم بات سنیں، جی میم یہاں پہ جو تھا نا میں نا جمع سالم تھا، اس میں جی مذکر جو مؤنث ہے اس میں آتا ہے الف اور تا آتا ہے نا آخر جی میں. الف تائے تو طویلہ. اس میں مطلب جتنے بھی اوپر ادھر ورڈس لکھے ہوئے تھے، دو پیج تھے نا، دو پیج جی کے ساتھ تھے. تو مطلب یہ وہ جو ہیں وہ دو پیج کے ساتھ ہی آئیں گے تب بھی وہ بھی مطلب لکھے مذکر. ہوئے تو ہے مسلماتن مسلماتن، دو پیش ہی ہیں، دو پیش یا دو زیر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تنوین ہی ہے، الف لام نہیں ہے ان پہ. اگر الف لام ہوگا تو یہی مطلب المسلمات مطلب مسلمات دونوں صورتوں میں آ جاتی ہے، پیش میں بھی اور دونوں میں زیر میں دیکھیں بھی. نا. یہی فرق ہوگا کہ پراپر ناؤن ہے تو ایک پیش آئے گی، یا ایک زبر آئے گی یا ایک زیر آئے گی. اگر کامن ناؤن ہے ٹھیک ہے تو دو پیج، دو زبر، دو زیر. بس یہی فرق ہے. دیکھیں کامن اور پراپر کا فرق ہوگا تو ایک حرکت آئے گی، پراپر ہوگا، کامن ہوگا تو دو حرکتیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ واحد ہمارا ہو گیا. عبداللہ ایک منٹ، 1 منٹ. شور بہت. اچھا اب دیکھیں تسنیہ کی باری آئی. ٹھیک ہے نا. تسنیہ کا مطلب ہے فار ٹو. اب ہم نے دیکھا تھا کہ چاہے مذکر تسنیہ ہو یا مؤنث تسنیہ ہو، دونوں کے ساتھ ہم نے الف نون زیر والا ایڈ کیا تھا. کیونکہ ہم نے اس میں نون ایڈ کیا ہے اس لیے وہ اس سیکشن میں نہیں رہ سکتا، اور وہ دوسرے سیکشن میں ہے. ہم تسنیہ اب یہاں نہیں پڑھ رہے. ابھی تسنیہ کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جمع آتی ہے. جمع میں دو قسمیں تھیں، جمع مکسر اور جمع سالم. جمع مکسر جو ہوگی نا اس میں ابھی وہ لیکن 31 پیج پہ نا ہم اسے دیکھیں گے جمع مکسر کہ ہم نے اس کی دو قسمیں، کہیں عاقل ہے اور غیر عاقل ہے، اور عاقل کا پھر مذکر مؤنث، غیر عاقل کا پھر مذکر مؤنث. 4 آئیں گی ڈیٹیلز اس کی کہ مذکر مؤنث، مذکر مؤنث، عاقل اور غیر عاقل.
سارا کا سارا گروپ جو ہے نا وہ اعراب بالحرکت میں آئے گا. اس میں ہم نے نون کہیں ایڈ کیا ہی نہیں ہے. اس کے ہم کہیں نشانی ہے نون ایک جگہ ایڈ ہوا ہے, ہم اس کو نہ لگائیں اس گروپ میں, وہ رہے گا ہی پورا کا پورا گروپ اعراب بالحرکت میں. وہ کہیں سے بھی نون نہیں آئے گا, وہ بے نون گروپ ہے پورا جمع مکسر. تو اب یہاں جو ایگزامپلز ہیں نا دیکھیں, عاقل کی دی ہوئی ہیں مذکر اور مؤنث. رسولن, جب رسولن سے رسولن بنے گا تو وہ جمع مکسر عاقل گروپ بن گیا, بہت سارے رسول. اب اس کی رفعی حالت ہے رسولن, اس کی نصبی حالت ہے رسولن, اور اس کی جری حالت ہے رسولن. اب اس کی مؤنث کی ایگزامپل ہے نساء, نساء, نساء. میننگ کہیں بھی نہیں چینج ہو رہا ہے. دیکھ جب رسول ان کی تینوں جگہ تھا بہت سارے رسول, اب کوئی وجہ ہے کہ ان پہ پیش ہے, بغیر وجہ کے پاسبل ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں آیا, پھر وجہ ہے تو زبر ہے, وجہ ہے تو زیر ہے. بغیر ریزن کے ہم کسی کی پیش کو زبر, اسی لیے تو تجوید کے جو رولز پڑھتے ہیں تو اس میں ہے نا کہ اگر حرکت کی جگہ حرکت بدل دی تو میننگ میں زمین اور آسمان کا فرق پڑ جائے گا. میننگ میں اگر کوئی جگہ پیش کی تھی ہم نے وہاں زبر لگا دیا غلط, لیکن جہاں زبر کی جگہ ہے وہاں زبر ہی رہے گا, جہاں پیش کی جگہ ہے وہاں پیش ہی رہے گی, اور جہاں زیر کی جگہ ہے وہاں زیر ہی رہے گی. تو یہ جمع مکسر کا کور ہو گیا. اب ایک ہی جمع سالم بچی نا, تو جمع سالم میں یہ ہے کہ دو گروپ تھے اس کے بھی, ایک جمع مذکر سالم, ایک جمع مؤنث سالم. تو چونکہ مذکر میں پھر ہم نے ایڈ کیا ہے واو نون اور نون زبر والا, اس لیے وہ بھی نون گروپ ہو گیا, وہ بھی اس سیکشن میں نہیں آئے گا, وہ بھی دوسرے سیکشن میں چلا گیا. جو نون گروپ ہے, جو جسے ہم کہیں آرٹس گروپ ہے, ایک سائنس گروپ تھا ایک آرٹس گروپ ہے, وہ اس میں چلا گیا, ادھر آ ہی نہیں سکتا. اب جمع مؤنث سالم بچا ادھر. تو جمع مؤنث سالم میں ہم نے دیکھا بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی پورے قرآن کے حساب سے, کہ اگر وہ پیش کی جگہ پر ہے, مسلماتن, مسلماتن تھا گولتا کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان عورت, اور جب اس کی گولتا جسے تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں نا, وہ گولتا ہٹا کے الف اور تائے طویلہ لگا دیتے ہیں تو وہ جمع مؤنث سالم. جب مسلماتن ہے ایک مسلمان عورت, اور اس تا کو ہٹا کے الف اور تائے طویلہ لگا دی, بہت ساری مسلمان عورتیں مسلماتن. اب اس کی یہ حالت رفع ہے, لیکن اس کی حالت نصب اور حالت جر جو ہے وہ مسلماتن, مسلماتن ہے. امپورٹنٹ بات ہے, بہت امپورٹنٹ, کیونکہ پورے قرآن کریم میں جمع مؤنث سالم یا تو پیش کی حالت میں ہوں گی, یہ جو ان کی اصلی حالت ہے, یا پھر وہ زیریں لیں گی. اگر پراپر ہے تو ایک زیر, المسلماتی کامن ہے تو دو زیریں, نسبی حالت میں بھی جری. تو ہر جمع مؤنث سالم پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ اس وقت اس کی جینون زیریں ہیں یا ایڈاپٹیڈ, کیونکہ پورے قرآن کریم میں ایک دفعہ بھی دیکھیں کوئی سنگل ایگزامپل ہو, پھر تو انسان کہے کوئی ایکسیپشن بن رہی ہے. سنگل ٹائم بھی جمع مؤنث سالم نے زبر کی جگہ پر زبر کو ایکسیپٹ نہیں کیا. وہ زبر کی جگہ پر بھی زیر ایکسیپٹ کریں گی, زیروں کو لیں گی, زبر کو بالکل نہیں لیں گے, ایک دفعہ بھی نہیں. تو یہ ہماری ریزن ہو گئی کہ مسلماتن کیوں ایسا ہے کہ زبر کی جگہ پر بھی زبر ہے, زیر ہے اس میں, اور زیر کی جگہ پر بھی زیر ہے.
جو زیر کی جگہ پر ہے وہاں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی زیر کی جگہ پہ آئی، انہوں نے زیر لے لی، لیکن جب وہ زبر کی جگہ پر ہے پھر بھی چونکہ انہوں نے زبر کو نہیں ایکسپٹ کرنا، وہ زیر ہی لیں گے. تو ہر جمع مؤنث سالم پر ہم نے دیکھنا ہے، ہر جمع مؤنث سالم کہ یہ اس وقت اس کی نسبی حالت ہے یا جری ہے. تو ایک تو آپ لوگوں کا کوسچن یہی تھا، اور بالکل صحیح ویلڈ کوسچن کہ کیوں دونوں جگہ زیر ہے. تو یہ ریزن تھی. یہ ریزن تھی. ٹھیک ہے، اب دوسرا کوسچن ہے، آپ میں کسی سے نے پوچھا تھا جی دوبارہ اگر ان کو وہ ہو، مجھے بھول گیا کس نے پوچھا. دوسرا کوسچن تھا جی، کوئی پوچھے دوبارہ آپ میں سے. اسی ٹیبل میں ایک اور جی کوسچن ہے. جی، میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا رسولن، اس میں الف آیا نا نسبی حالت میں، جی تو یہ پوچھا تھا سوال. جی ٹھیک ہے، رسول، اور دیکھیں کتابن پہ بھی آیا ہوا ہے. جی جی جی، اور رحمتن میں نہیں ہے نسبی حالت میں، تو میں ہاں، نے کہا تھا یہ بھی فرق بتا دیں. اس کی بھی ایک ریزن ہے. اب کیا ریزن ہے اس کی، تو آپ لوگ لکھ لیں اس کی بات کہ کسی بھی ناؤن پر چار ریکوائرمنٹس پوری ہوں گی نا، چار باتیں پورے قرآن کریم میں، چاہے وہ شروع آیات میں آ جائے یا درمیان آیت میں آ جائے، کسی بھی ناؤن میں یہ چاروں باتیں ہوں گی نا جو میں اب لکھوا رہی ہوں آپ کو. الف ضرور لگے گا، اور یہ الف ایک رسم الخط ہے، اس نے میننگ میں چینج نہیں کرنا. لیکن آپ نوٹ کریں گے، میں آپ کو ایگزامپل کچھ صورتوں کے نام بھی بتاتی ہوں جن کے آخر میں آیا ہوا ہے، لیکن درمیان آیت میں کہیں پر بھی آ جائے گا نا یہ الف نے لگنا ہے اگر کسی بھی ناؤن پر چار باتیں پوری ہوں گی. Arrow, please. Sit up. Stand up. Stand up. Can I just see if there's an arrow under you? Oh dear, there's no arrow then. چار باتیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ناؤن جو ہے زبر والی جگہ پر ہو، یہ لکھ لیں آپ، زبر والی جگہ پر ہو. Arrow. I'm trying to get it so I can. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سنگل ناؤن ہو، کمپاؤنڈ فارم میں نہ ہو، سنگل ہو. جیسے یہ اب کتابن رسولن سنگولر نہیں کہہ رہے تھے کہ اب یہاں پہ آپ کو سنگل اور سنگولر کا ڈفرنس بھی پتہ لگنا چاہیے کہ سنگل ہو، سنگولر نہ ہو. جیسے اب کتابن ہے نا، تو کتابن سنگل ناؤن بھی اور سنگولر بھی ہے. ویسے یہ کمپاؤنڈ فارم میں نہیں، کمپاؤنڈ فارم کا مطلب ہوتا ہے دو ناؤن مل کر ایک کمپاؤنڈ بنائیں گے، جیسے کتاب اللہ، رسول اللہ، یہ کمپاؤنڈ ناؤن، دو ناؤنز مل کر ایک کمپاؤنڈ بنائیں گے. لیکن اگر ایک ہی ناؤن ہے، سنگل ناؤن ہے، سنگل ہو، دیکھیں سنگولر نہ ہو، کیونکہ سنگل میں کتابن تو آ گیا کہ بھئی وہ سنگل بھی ہے اور سنگولر بھی ہے، لیکن رسولن نہیں آئے گا. یہ سنگل ناؤن تو ہے، سنگولر نہیں ہے. سنگولر کا مطلب ہے واحد ہو، ایک ہی اس کے میننگ کے اندر ہو، ایک کا میننگ دے رہا ہو. تو اب رسولن کا مطلب ہے بہت سارے رسول. جہاں پر بھی قومن آئے گا، قومن کے مطلب بہت سارے لوگ سے قوم بنتی ہے، ایک آدمی کا نام تو قومن نہیں ہوتا نا. تو سنگل ناؤن ہو بے شک، اس کے اندر جمع ہو، لیکن کمپاؤنڈ فارم میں نہ ہو. تو مذکر ہو، مذکر میں بھی ابھی تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی کہ میڈم یہ رسولن تو پھر یہی ویسے تو جمع شکل میں ہے، جی جمع میں ہے نا، اور تو ہے تو سنگل ناؤن، قومن بھی جمع ہے، سنگل ناؤن ہے نا. دیکھیں ہے تو سنگل ہے نہ. سنگل. جی جی ہاں، جی، اب سمجھ گئے. ہم نے کہا جزاک اللہ. سنگل ناؤن ہو اور
اور استاذہ ہم اس کو کہہ ہو اور سکتے ہیں کامن ہو، واحد الف اور لام والا. مفرد، جی رابعہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ واحد اور مفرد، سنگل اور سنگولر کو، ہاں جی کہ واحد دیکھیں اور مفرد۔ واحد جو ہے نا وہ سنگولر ہے، اور جو مفرد ہے وہ ہوں وہ سنگل ہے، جی. ٹھیک۔ تو لکھ لیں آپ یہ آگے کہ جو سنگل ناؤن کا مطلب ہے کہ واحد ہے، سوری ہم واحد ہے، اور جو مفرد ہے، مفرد کہیں جب سنگل ہے نا وہ مفرد ہے، اور جب سنگولر ہے نا پھر وہ واحد ہے. اس کے اندر جیسے کتابن ہے یہاں پہ، یہ دونوں ہی، اس میں دونوں ہی صفات پائی جا رہی ہیں، یہ سنگل بھی ہے سنگولر بھی ہے. لیکن جو رسولن ہے نا، دیکھیں یہ سنگل ناؤن تو ہے، یعنی مفرد ناؤن تو ہے، واحد نہیں ہے، سنگولر نہیں ہے. یہ ڈفرنس ہے، یہ ہمیں اس کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب 4 باتیں ہونی چاہیے اس ناؤن میں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کامن ناؤن ہو، پراپر نہ ہو، اور سنگل ناؤن ہو، کمپاؤنڈ فارم میں نہ ہو. بے شک اس کے اندر جمع ہو، جیسے اگر رسولن ہے، یہ سنگل تو ہے، سنگولر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بہت سارے رسول، اور زبر والی جگہ پر ہو، اور ویسے ہم کہتے ہیں مذکر ہو، لیکن مؤنث کے ساتھ بھی آ جاتا ہے اگر مؤنث میں حمزہ نہ آ رہا ہو یا گولتا. یہ 2 باتیں لکھنے سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ناؤن ہو، صرف اس کے آگے اگر وہ مؤنث ہے، کیونکہ یہ بھی مؤنث کی نشانی میں آتا ہے نا، گولتا اور حمزہ بھی. نساء نساء نساء، دیکھیں نساء کی جگہ پر نہیں آیا ہوا الف. تو اب آپ دوبارہ سے نوٹ کریں اس کو کہ مفرد ناؤن ہو، یعنی کہ سنگل ناؤن ہو، اور زبر والی جگہ پر ہو. دیکھیں جری اور رفعی حالت میں جب پیش اور زیر ہے نا، کبھی بھی الف نہیں لگے گا، کبھی بھی. جب رسولن ہے یا رسولن ہے، لام کے اوپر پیش آ رہی ہے، لام کے اوپر زیر آ رہی ہے، لیکن جب زبر والی جگہ پر آئے نا، الف بھی لگ گیا ساتھ. زبر والی جگہ ہو، کامن ناؤن ہو، اگر ال بھی لگ گیا نا، الف لام، تب بھی پھر نہیں آئے گا اس کے اوپر الف لام، اس کے ساتھ الف نہیں آئے گا. اگر الف لام بھی لگ گیا تو نکرا ہو، زبر والی جگہ پر ہو، سنگل ناؤن ہو، اور گولتا اور حمزہ کے بغیر ہو. گولتا بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو، تو ہر ناؤن پہ لگے گا. جو بھی ناؤن اس کے علاوہ ہے نا، جس میں حمزہ نہ آ رہا ہو، حمزہ نہ آ رہی ہو، یا گولتا نہ ہو، کیونکہ یہ مؤنث کی نشانیاں ہیں نا زیادہ. لیکن کبھی کبھی جیسے وہ مؤنث سمائی ہیں، ان میں تو نہیں لگتا نہ حمزہ، زیادہ تر حمزہ بھی نہیں لگتا بغیر ریزن کے. وہ تو ہوئی ہوئی ہے نا کہ مؤنث سمائی ہیں، سننے میں ایسے ہی آیا. ان میں سے 4 باتوں میں سے اگر ایک بھی نہیں ہوگی نا، کہ 3 ہے، ایک کی کمی ہے، پھر بھی نہیں لگے گا الف. یہ ایک رسم الخط ہے، میننگ میں چینج نہیں کرے گا. تو آپ اس کے لیے کچھ صورتوں کے ہم نام لکھیں نا، آپ ان کو پھر دیکھیں ضرور. جیسے سورت بنی اسرائیل ہے، اس کے آگے سورت کہف ہے، اس کے بعد سورت فرقان میں بھی ایسا ہی ہے، سورت احزاب میں بھی ایسا ہی ہے، بہت ساری صورتوں میں ایسا ہے. اینڈ والی آیت دیکھیں، اینڈ والی. لیکن درمیان آیت میں بھی جہاں پر بھی آئے گا نا، وہاں پر الف لگ جائے گا رسم الخط کے طور پر. اب آپ غور کریں گی، تلاوت کریں گی، جہاں پر بھی ایکسٹرا الف لگا ہوا ہے نا، وہ ایک رسم الخط ہے. اور اس ناؤن میں یہ 4 باتیں ہیں کہ وہ مفرد ہے، یعنی سنگل ناؤن ہے، اور وہ گولتا یا حمزہ کے بغیر ہے، وہ نسبی حالت میں ہے، اور وہ کامن ناؤن ہے. 4 باتیں ہو گئی، یہ ہم نے یاد رکھنی ہے، پورے قرآن میں کام آئیں گی. استاذہ سورہ نبا کے اندر اس کی الف کے ساتھ بہت ساری ایگزامپلز ہیں، ساری آیتیں تقریباً اسی طرح سے اینڈ ہو رہی ہیں شروع میں. کون سی صورت کو آپ نے دیکھا؟ سورہ نبا. ہاں، نبا میں بھی ایسا ہی، اما یتساءلون میں بھی جی ایسا. بہت ساری صورتیں ایسے ہوں بہت گی. ساری صورتیں کامن.
دیکھیں گے ان کو، اور ان کے ساتھ، اور ان کی ریزن ہے کہ زبر کی کیا ریزن ہوئی، ہم دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہوئی کہ زبر آئی. سورہ مریم میں بھی زیادہ تر ایسا ہی ہے، کافی صورتوں میں ایسا ہے. تو یہ میڈم سورۃ العادیات میں بھی ہے آخر میں. سب کے آخر میں آتا ہے. ہاں بالکل جی آ جی رہا ہے، والعادیات ضبحا. ضبحاً، جی بالکل سب صحیح کے ہے. لیے. تو آپ دیکھیں اب آپ کو اور کرنا شروع کریں گے نا، تو چلو یہ اینڈ جی بالکل، جی کیونکہ انشاءاللہ. کیونکہ نا یہ قرآن کا، قرآن جو ہے نا یہ نثر کی بھی بہترین کتاب ہے، اور شعروں کی بھی، شاعری کی بھی، کیونکہ یہ کہتے تھے نا شعر ہیں. یہ تو عرب جو تھے نا وہ بہت شوقین تھے شعر و شاعری کے. اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنا نبی بھیجا ہے، جس زمانے میں جو چیز زیادہ پریویل کر رہی ہوتی تھی نا، بہت زیادہ اس کا زور تھا، اس میں سے ہی اللہ تعالیٰ ایسی کوئی چیز اپنے نبی کو دے کر بھیجتے تھے کہ وہ سپیریئر ہو جائے باقی قوم سے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، ہر شخص جادو کو سمجھتا سیکھتا تھا. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے دیے تو، اور اعلان ہوا کہ کیونکہ انہوں نے جب جا کے فرعون کے دربار میں اپنے معجزوں کو پیش کیا اس کے سامنے، تو اس نے تو کہہ دیا یہ جادو ہے، کیونکہ ان کے ملک میں جادو ہی ہوتا تھا زیادہ. ہر چیز کو انہوں نے جادو بنا دیا. اس نے نہیں سمجھا کہ یہ اسی کے لیے اس نے اپنی اعلان کر دیا شہر میں کہ جو جادو جانتا ہے وہ آ جائے. تو کہتے ہیں کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ 20,000 آئے، کچھ کہتے ہیں 40,000، کوئی کہتے ہیں 80,000، یعنی اتنے زیادہ. اور وہ بھی ایکسپرٹ، چھوٹے موٹے تھوڑی، ایکسپرٹ جادوگر جو تھے وہ نکل آئے مقابلے کے لیے. اور جب جادوگروں نے اپنے فن کا اظہار کیا، جو ان کا جتنی بھی ان کی کیپیسٹی تھی، لیکن یہ تو چونکہ معجزے تھے. اللہ تعالیٰ دیکھیں، آپ لوگوں میں سے بہت کو پتا ہوگا کہ جب ان لوگوں نے اپنے ڈالے زمین پہ رسیاں اور لاٹھیاں، تو وہ سب نظر بندی کر دیتے ہیں نا، وہ سب ہلتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اتنے سارے جادوگروں کی اتنی سب جو ایسے سانپ کی طرح نظر آ رہی ہوں. تو وہاں پہ یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. دیکھیں نا، ایک انسان تو تھے نا، نبی ہونا یہ تو نہیں نبی کسی چیز سے ڈرے گا ہی نہیں، تو اس کی نیچر میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے جو دائیں ہاتھ میں سے ڈال دو. جب آپ نے اپنا عصا ڈالا، وہ بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے سارے ان کے جو تھے وہ ان کو نگل لیا. تو جادوگروں کو تو پتہ لگ گیا کہ ہم نے اپنے فن کا جو اظہار کیا تھا اپنی اینڈ پہ جا کے کیا تھا، اس سے زیادہ ہمیں نہیں آتا، اور یہ جادو نہیں ہے. اگر یہ جادو ہوتا تو یہ جیسا ہم نے جادو کیا اسی طرح کا ہوتا، لیکن یہ تو جادو نہیں ہے. اس لیے وہ تو مان گئے، یقین لے آئے، ایمان اسی وقت انہوں نے کہہ دیا آمنا برب موسیٰ و ہارون، اور سارے سجدے میں گر گئے. اور دیکھیں انہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، وہی سجدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت دکھا دی کہ اس نے اتنی سخت پنشمنٹ دی فرعون نے. اس نے کہا فوراً کہ تم یہ تو تمہاری آپس میں ملی بھگت ہے، تم اس نے یہ نہیں کہ مان جاتا وہ بھی کہ یہ بھائی انہوں نے تو کوشش کر لی، نہیں ہے کچھ کر سکے، یہ جادو نہیں ہے، پھر مجھے غور کرنا چاہیے. اور اس نے ان کو دھمکی دے دی کہ میں تمہارے ہاتھ پیر اپوزٹ ڈائریکشن سے کٹوا کے کھجور کے تنوں میں پھانسی دوں گا. یعنی کہ اس کو جانور گھسیٹ رہے تھے، اور وہ ظاہر ہے ٹائٹ ہو گئی ان کے گلے میں رسی، اور سب ختم ہو گیا. لیکن انہوں کہہ کے گئے، ان کے الفاظ قرآن میں ہیں کہ تم کر لو جو کچھ کرنا ہے، تم تو اسی دنیا میں ہمارے ساتھ کر سکتے ہو نا. ہم ایمان لے آئے اللہ پر، جو کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یہ جو ہم نے تمہارے ساتھ مل کے کیا ہے کام، اس غلطی کا اللہ ہمیں معاف کر دے گا. تو انہیں پتہ لگ گیا کہ بھائی جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہی ہے اللہ کا. لیکن فرعون کو نہ پتہ لگا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزے دیے جو کہ جادو سے سپیریئر تھے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت زور تھا، بہت زیادہ اس وقت ڈومیننٹ تھی، پری ویل تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے جو کہ کئی سارے ہمیں ہیں پتا کہ ہاتھ پھیرتے تھے مردہ پہ تو وہ زندہ ہو جاتا ید تھا. ید بیضا تھا ان کے پاس ایک، یہ کہ تو وہ ہاتھ اپنی بات بغل ہے نا، میں ڈالتے تھے تو وہ بالکل چمکنے موسیٰ لگ علیہ جاتا تھا. السلام
نا یہ تو عصا جی ید. جی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس طب کے معجزات تھے کہ وہ جب بائی برتھ بلائنڈ اور کوڑی، وہ جو ایک جی بین جی جی بیماری ہوتی ہے، اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتی تھی، اور کہتے تھے ساتھ ساتھ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے. وہ خود نہیں، کوئی کچھ نبی بھی نہیں کر سکتا، نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے اذن کے بغیر. تو ساتھ ساتھ وہ ہر جگہ کہتے جاتے تھے کہ اللہ کے حکم سے ایسے ہوتا ہے. پرندہ مٹی کا بنایا، اس پہ پھونک ماری، وہ اڑ گیا، اللہ کے حکم سے پرندہ بن گیا. وہ جان تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پڑ سکتی کسی بھی چیز میں. کوئی نہیں، کسی کی جرت، کسی کی ہمت، کسی کی طاقت، کسی کی اوقات نہیں ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں جان ڈالے. تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا بہت زور تھا. جو بالکل بدو ہوتے تھے نا، جاہل سے جاہل بھی، وہ بھی شعر انہیں ہزاروں سینکڑوں یاد ہوتے تھے زبانی. اور حتیٰ کہ ان کے یعنی بڑا آپس میں مقابلے ہوتے تھے. پھر ایک شاعر، مجھے اس وقت نام یاد نہیں، وہ جیتتا تھا، موسٹلی جیتتا تھا، تو اس کے شعر جو ہیں سونے، جو بھی جیتتا تھا، ایک زیادہ مشہور نام تھا ان کا، وہ یعنی جو بھی جیتتا تھا اس کے شعر سونے کے پانی سے لکھ کے خانہ کعبہ میں لٹکائے جاتے تھے. اتنی ان کی اہمیت ان نوٹ میں اتنا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سارے بات کے مقابلے میں اپنا قرآن نازل فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ان میں نبی، تو اپنا اللہ نے قرآن نازل. تو یہ شاعری کی بھی بہترین کتاب ہے. دیکھیں نا، بہت ساری صورتوں کا، ساری صورتوں کا پیٹرن ایک جیسا ہوتا ہے تقریباً اینڈ پہ. تو اور نثر کی بھی بہترین کتاب ہے. تو پھر میم جو وہ سورہ شاعر رحمان بہت زبردست ہے. ساری دیکھیں، اللہ کا ایک کلام کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ ہے، جی زبردست سے بھی زبردست ہے. ہم تو جی اس کی تعریف ہی نہیں کر سکتے. تو جو ان کا بڑا سب سے شاعر تھا نا، جب قرآن نازل ہوا تو اس نے کہا بھی اب میری بس ہے، میں اس کلام کے سامنے بے بس ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہوا ہے قرآن میں جگہ جگہ کہ کوئی ایک صورت ہی اس جیسی لے آئے، یا کوئی ایک آیت ہی لے آئے، یا کوئی 10 آیتیں ہی اس جیسی لے آئے جو ہمیشہ پڑھی جائیں. وہ یہی کہتے تھے نا کہ یہ شعر و شاعری کی کتاب ہے، یا وہ یہ کہتے تھے یہ جادو کی کتاب ہے کہ جادو اثر ہو جاتا ہے جو بھی اس پر اس کو سنتا ہے. ایک گھر میں ہی لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک ایمان لے آیا ایک نہیں لایا، باپ ایمان لے آیا تو بیٹا نہیں لایا، بیٹا ایمان لے آیا تو باپ نہیں لایا، جھگڑے ہو گئے. تو یہ جادو کی کتاب ہے، جادو کر دیتی ہے. اس لیے تو سنتے نہیں تھے، کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، کپڑے ٹھونستے تھے. تو اس لیے یہ اس کا پیٹرن دیکھیں، یہ کتنی خوبصورت کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، عظیم کلام، دنیا کا عظیم کلام. ہر رائٹنگ جو ہوتی ہے نا، اس میں کچھ عرصے بعد کچھ نہ کچھ امائنمنٹس چینجز کرنی پڑتی ہیں، کوئی لیٹسٹ بات آ گئی وہ لکھنی پڑتی ہے. دیکھیں قرآن جو ہے، کب پہلے انسان یعنی کہ اللہ کا کلام کب کا لکھا ہوا ہے، یہ والا کمپلیٹ ہے، کمپریہنسو ہے. جو باقی کتابیں آئیں نا وہ اس کا جز ہوتی تھی، اس کا پارٹ ہوتی تھی، لیکن یہ کمپلیٹ فارم میں قرآن آیا ہے جو کہ مکمل ہے. اب کسی چیز کی کمی نہیں ہے قیامت تک کے لیے. قیامت تک کے لیے یہ قرآن جو ہے ہر مسئلے کا جواب ہے. اس میں جو بھی کوئی بات ہے اس کا، اور جو اول سے آخر تک آئے دنیا میں کوئی بھی بات ہوئی وہ اس میں ذکر ہے. جی میم، میں جی نے ایک ریکویسٹ کرنی تھی. میرے مہمان آئے ہوئے، تو میرا تو بہت شوق ہے، ابھی میں سمجھ رہی ہوں، انشاءاللہ سن بھی رہی ہوں اور سمجھتی بھی ہوں، تو لیکچر سنوں گی. تو میں چھٹی کر لوں، میں نے کچھ ٹھیک، پکانا ہے ان کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کریں، ضرور اور کریں. ایسے تو مجھے ایک شعر ہے بہت اچھا تھا کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو یہ یاد کرنا اگر اللہ تعالیٰ سکھا دے ہم سب کو، تو اس سے بہترین بات اور کچھ بھی نہیں ہے. میں رات کو بہت دعائیں کی آپ کے لیے، آپ کی طبیعت صحیح نہیں تھی، میں نے کہا اللہ اللہ تعالیٰ آپ صحت کو خیر دے، عطا. اللہ آپ کو بہترین جزا دے. جو کسی کے ہوں، ایبسنس میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو دیکھیں مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے کہتے ہیں اس کو بھی یہ دے دے، کیونکہ ہاں کسی کی جی
لیے کوئی دعا کرے وہ اپنے ہی لیے دعا ہے، دیکھیں وہ بے شک اپنے ہی بے لیے. شک تو اللہ تعالیٰ تو انسان کی ہر نیکی کے کام پہ اسے اجر ہی اجر دیتا ہے. ہمیں دعاؤں بے میں ایک شک دوسرے کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. کوئی بھی ہمارا کسی پریشانی میں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کرے ضرور. آمین آمین مشکل میں بھی جو آمین. اللہ ہے. تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ دے، اللہ تعالیٰ آپ کو آمین ہمت دے آمین. ٹھیک ہے. استقامت. اللہ تو تعالیٰ بد نظروں سے بچائے آپ کو، اور اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کے ہم علم سب اور پر عمل میں خصوصی اضافہ رحمتیں کرے، اور وہ ضرور انشاءاللہ کرے گا. اس کے کلام کو انشاءاللہ. ہم سمجھیں تو صحیح، پھر اس پہ عمل ہم، کرنے والے بنیں گے. دیکھیں جب ایک چیز کی پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ایک ہاتھ میں ہمارے چھوٹا سا پیس ہے کاغذ کا، اور اس کے اوپر فرینچ لینگویج لکھی ہوئی ہے کوئی، یا کوئی ایسی زبان جو ہمیں بالکل نہیں آتی. چائنیز ہی کو لے لیں، دیکھیں تو بچے جو جی چائنا میں پڑھنے جاتے ہیں ان کے لیے کمپلسری ہے، یا ہم یہاں اس ملکوں میں رہتے ہیں، یا فرینچ ان کی نیشنل لینگویج ہے، اس کو لازمی پڑھنا پڑتا ہے. کتنی مشکل ہے، ہم نے اس کی کبھی الف بے یا اے بی سی یا کچھ بھی نہیں پڑھی. تو جی لیکن جب ہمیں دنیا کی ریکوائرمنٹ کے لیے ضرورت ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ بھائی ضرورت ہے یہاں پہ، تو اس کے بغیر کام ہی نہیں چلے گا. تو ایسا اگر ہمارے پاس کوئی پیس آئے جس پہ ہمیں نہ اس کی زبان سمجھ آ رہی ہو، لیکن یہ پتا ہو کہ اس میں کہ ایک بہت بڑے خزانے کا علم دیا ہوا ہے، اگر ہم اس کو پڑھ لیں گے ہمیں سمجھ آ جائے گی، ہمیں وہ خزانہ مل جائے گا. کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں سے یہ خزانہ لے لیں، جا کے لے لیں. لیکن ہمیں آتا نہیں نا، تو دیکھیں ہم کس کے پاس دنیا میں نہیں جائیں گے جس کو وہ زبان آتی ہوگی کہ ہمیں بتا دو یہ کہاں ہے، ہمیں خزانہ مل جائے. اب چونکہ دنیا کا ہے نا، سامنے نظر آنے والی چیز ہے، اس کے لیے ہم پوری جی اسٹرگل کر لیں گے. لیکن یہ قرآن کریم تو سارے خزانوں سے بڑا خزانہ بے ہے. شک جب اس کا انعامات ملیں گے نا انشاءاللہ، جو بھی قرآن سے محبت رکھتے ہوں گے، دلی محبت، تو وہ وقت پھر یہ دنیا کا گزر چکا ہوگا، اور ہم اگر چاہیں گے کہ اب ہم کچھ کر لیں نہیں کر سکیں گے. تو آج ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم ضرور اس کو سمجھیں. جو ٹائم ہم اس کو سمجھنے میں لگائیں گے وہ اجر ہی اجر بن جائے گا بس بے ہمارے لیے شک آخرت میں. تو اس بے لیے شک ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پوری کوشش، پوری محبت، پوری لگن کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کر دے گا ضرور انشاءاللہ. تو میم اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ تو اس وقت گواہ ہے کہ مجھے بہت پسند ہے گرامر. میں اللہ سے اچھا، دعا اللہ آپ کے کرتی کہ لیے اللہ ضرور مجھے بہت سکھا آسان دے. کرے گا ہاں انشاءاللہ، بہت لیکن آسان. میرا دماغ اس میں کمزور ہے، لیکن شیطان نہ کوئی سنے بات یہ نہیں، بات. دیکھیں کوئی میں کوشش جب کرتی ہوں. محبت ہو نا کسی چیز سے، جی وہ انسان سیکھ لیتا ہے. جب جی کوشش انشاءاللہ کرے، چاہے کہ میں سیکھوں، تو کوئی دنیا کا کام مشکل نہیں ہے، بالکل مشکل نہیں انشاءاللہ. ہے. اور میں تو میم ان کو بھی دعائیں بہت دیتی ہوں کہ جنہوں نے مجھے آپ کا یہ نمبر دیا، اور اس میں شامل ہو گئی ہوں، اور اچھا میری بیٹی بھی شامل ہو گئی ہے اس میں. اجر میں کوئی کمی نہیں ہے. اجر وہ کہ یہ نہیں کہ ایک کا کم کر کے دوسرے کو دے گا، نہیں، اس کے پاس بہت اجر ہے. ہم لینے والے تو بنے نا، ہم کوشش کرنے والے تو بنے. اللہ تعالیٰ اسی کوشش کی قدر کرتا ہے. اس نے فرمایا کہ قدردان ہے، شاکر علیم ہے، وہ قدر کرتا ہے اپنے بندوں کی کوششوں کی. تو اب ہم نے دیکھا، دیکھیں دو چیزیں یہاں پہ ہمیں نظر آئیں کہ ایک تو جمع مؤنث سالم نے زبر کی جگہ پر بھی زیر لی ہے، اور پھر یہ جہاں پہ جو ناؤن ایسا ناؤن ہے جو کہ ان چار باتیں اس میں پوری ہو رہی ہیں نا، لازمی آپ ان صورتوں کو دیکھیں، غور کریں. اور اس کے بعد آپ جب بھی کبھی تلاوت کر رہے ہوں گے، آپ کو درمیان آیت میں بھی یہ والا رول نظر آ جائے گا کہ اگر کسی بھی ناؤن پر یہ چاروں باتیں پوری ہو رہی ہیں نا، کہ وہ مفرد ناؤن ہے، وہ اس کے ساتھ گولتا یا حمزہ نہیں ہے، دو باتیں نہ ہو، اور وہ زبر والی جگہ پر ہے، اور کامن ناؤن ہے، پراپر بھی نہ ہو، تو اس کے اوپر لازمی الف آئے گا. یہ میننگ میں چینج نہیں کرے گا، لیکن یہ رسم الخط ہے، اتنا ضروری ہے کہ آئے گا ضرور. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہمارا پہلا گروپ کمپلیٹ ہو گیا. اب اس پہلے گروپ پہ ہم نظر ڈالیں کہ واحد کے دونوں صیغے ہیں، یعنی کہ جو عدد ہے واحد اس کے دونوں صیغے موجود ہیں. جمع مکسر کا پورا گروپ ہے، اور جمع سالم میں جمع مؤنث سالم ادھر موجود ہے. اب جو باقی بچے نا، وہ بچا تثنیہ کے دونوں صیغے، یعنی مذکر بھی اور مؤنث بھی، اور جمع میں جمع سالم میں جمع مذکر سالم. کیونکہ وہاں پہ اب اس گروپ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ وہ دوسرے گروپ سے جو تعلق رکھ رہا ہے، تو سارے صیغے اس میں ہیں نون والے. مثلا دیکھیں اس گروپ کا نام ہے اعراب بالحرف. یہاں پہ اعراب چینج ہو رہے ہیں حرف کے ساتھ، اور پھر اس کو نون گروپ بھی کہیں گے، کیونکہ ہم دیکھیں ہر صیغے کے آخر میں نون لگا ہوا ہے.
اور اس میں جو چینج آتی ہے وہ اس کی حالت ہی تبدیل ہو جاتی ہے، کسی بھی ناؤن کی حالت ہی تبدیل ہو رہی ہے، یعنی اس کی فارم تبدیل ہو گئی. پہلے والے میں شکل یا شیپ چینج ہو رہی ہے، اس میں حالت ہی تبدیل ہو گئی. اب آپ یہاں غور سے اب دیکھیں، پہلے تسنیہ دیکھتے ہیں اور تسنیہ مذکر کی اگزامپل دیکھتے ہیں. ایک مسلمان کو کہتے ہیں مسلمن عربک میں، یہ تو اردو میں ہم مسلمان کہہ دیتے ہیں نا ایک مسلمان کو، حالانکہ عربک میں اس کا مطلب ہے دو مسلمان، کیونکہ الف نون زیر والا لگا ہوا ہے. تو اور یہ غور کریں اب کہ یہ جو اس کا کالم ہے اوپر جو ہیڈنگ دی ہوئی ہے وہ ہے حالت رفع، الف ہے اس کے اندر، اور نون زیر والا تو موجود ہے، کیونکہ نون زیر والا پہچان ہے تسنیہ کی، یعنی مور دین ٹو، سوری ٹو کی، فار ٹو کے لیے ہے نون زیر والا. تو مسلمانی، دو مسلمان مرد. اب اس کی نسبی اور جری حالت سیم ہوگی. ان جو اب جو نیچے ہمارے تینوں صیغے ہیں نا، ان کی حالت نصب اور جر سیم ہے. ہمیں کیسے پتہ لگے گا یہ نصب یا جر ہے؟ وہ ہمیں فوراً پتہ لگ جائے گا، اس کی بات کی ہم نے ابھی فکر نہیں کرنی. وہ ہم بغیر نظر ڈالے ایک سیکنڈ میں نظر کا ایک فریکشن اس پہ پڑے گا اور ہمیں پتہ لگ جائے گا یہ اس وقت حالت نصب ہے یا جر ہے، اتنی آسانی سے انشاءاللہ. تو اب مسلم معنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ الف موجود ہے، اور جب اس کی حالت نصب اور جر ہے تو مسلمینی، صرف الف ریپلیس ہوا ہے یا سے، اور یہ اس کی نسبی حالت بھی ہے، جری حالت بھی ہے، اور یہاں اس کی فارم ہی چینج ہو گئی، اس کی حالت ہی تبدیل ہو گئی ہے. مسلمینی اور مسلمینی دونوں جگہ ایک ہی شکل ہے، دو مسلمان مرد، دو مسلمان مرد. اب مونس آیا یہاں پہ. مونس کیا ہے؟ تسنیہ مسلمتن تھا، اب مسلمتن کے بعد الف نون زیر والا ہم دیکھ، کیونکہ تسنیہ بنانے کا یہی ایک طریقہ ہے، چاہے مذکر ہے چاہے مونس ہے، کہ اس کے لیفٹ ہینڈ پہ الف نون زیر والا ایڈ کر دیں. اب وہ پہلے مسلمن تھا یا مسلمتن تھا، وہ بھی پیش والی کنڈیشن تھی. الف نون زیر والا آیا، وہ بھی پیش والی کنڈیشن ہے، کیونکہ پہلی چینج ہی یہی کی ہے کسی بھی واحد ناؤن میں جو کہ حالت رفع میں تھا. تو مسلمتن سے مسلماتانی، دو مسلمان عورتیں. اب وہی الف ریپلیس ہوا ہے یا سے اور یہ بن گیا مسلمتینی. دیکھیں دو مسلمان عورتیں، حالت نصب بھی یہی ہے، حالت جر بھی یہی ہے، مسلمتینی مسلمتینی، دو مسلمان عورتیں، دو مسلمان عورتیں. یہ تسنیہ ہو گیا. اور چاہے مذکر کی تینوں ایگزامپلز ہیں، چاہے مؤنث کی تینوں جگہ، یعنی رفع نصب جر، لیکن نون کے نیچے زیر ہے. نون کے نیچے زیر پہچان ہے پورے قرآن کریم میں کہ وہ فار ٹو کے لیے، چاہے اس سے پہلے الف ہے تو وہ اس کی حالت رفع ہے، اگر الف ریپلیس ہو گیا یا سے تو وہ حالت نصب اور جر ہے. دیکھیں اس کالم میں ہمیں ساری وضاحتیں ہو رہی ہیں. تسنیہ بھی یہاں کور ہو گیا، واحد کے بعد تسنیہ آتا ہے نا جو یہاں کور ہوا. پھر جمع مکسر اور جمع مؤنث سالم تو وہاں پر ہے، ایک ہی صیغہ بچا جمع مذکر سالم. اب اس میں دیکھیں ہم نے مسلمن سے واو نون زبر والا ایڈ کیا تو وہ بن گیا مسلمونا. اب یہ حالت رفع ہے جمع مذکر سالم کی، کیونکہ کالم اسی کالم میں آ رہا ہے یہ نیچے جو کہ حالت رفع لکھی ہوئی ہے. تو واو جب موجود ہے کسی بھی جمع میں تو وہ اس کی حالت رفع ہے، اور واو جب ریپلیس ہوا یا سے تو وہ اس کی بھی حالت نصب اور جر ہوگی، مسلمینہ مسلمینہ. فرق یہی ہے دیکھیں کہ نون کے نیچے جب زیر ہے تو اس کی یا سے پہلے زبر آتا ہے، اور نون کے اوپر جب زبر ہے اس کی یا سے پہلے زیر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گئی اب آپ کو؟ کیونکہ اچھا یہ میڈم، یہ 5 گروپ بنے نا، 5 ہاں دیکھیں نا، یعنی کہ ٹوٹل. جو ہم نے یہ دیکھنا ہے نا کہ سیغے جو واحد کون کون سے سیغے اعراب بالحرکت میں ہیں عدد کے، اور کون کون سے اعراب بالحرف میں ہیں. تو ہے تو ٹوٹل دیکھیں ہم ایسے ہی، لیکن دیکھیں واحد کے جیسے دو ہیں مذکر و مؤنث، ایسے ہی جمع مکسر کے تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے پھر آگے جو ہے اس کا عاقل اور غیر عاقل اور پھر اس کا مذکر مؤنث.
لیکن سارا گروپ جو ہے اعراب بالحرکت میں ہی آئے گا، اور پھر جمع مؤنث جمع سالم میں جمع مؤنث سالم ادھر آئے گا اعراب بالحرکت میں، اور جمع مذکر سالم اعراب بالحرف میں آئے گا۔ تو اس کے اندر جب واو موجود ہے نا، تو نون کے اوپر زبر تینوں جگہ پر ہے، چاہے اس کی اعرابی حالت رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے۔ جب وہ جمع ہے تو نون کے اوپر زبر تو ہے، لیکن اس سے پیچھے واو ہے ساکن، تو وہ اس کی حالت رفع ہے۔ اگر یا ہو گئی ہے، واو جو ہے یا سے ریپلیس ہو گئی، تو حالت نصب اور جر ہے۔ دیکھیں اس ٹیبل میں بہت کچھ کلیئر ہو رہا ہے۔ یہ ٹیبل ہمیں سمجھنے کے لیے بہت اچھی ہے کہ اس سے چیز ایک سامنے لکھی ہوئی اور ساری باتیں کلیئر ہو رہی ہیں۔ اب امید ہے کہ ڈبل سائڈڈ ایرو سے کیا شو کیا جا رہا ہے؟ نیچے جو ہے وہ اس کو ہم پڑھتے ہیں نا، دیکھیں اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہے وہی چیز جو ابھی ہم اوپر پڑھا ہے نا ڈیٹیل سے، اب اس کو تھوڑا اور ایبریویٹ اور مختصر کر دیا ہے۔ اب کیا ہے دیکھیں، نیچے وہی اوپر والی ٹیبل ہے، کیسے دیکھیں وہی دو گروپس ہیں نا، اعراب بالحرکت یا اس کا دوسرا نام ہے بے نون گروپ، اور چینج جو اس میں آ رہی ہے وہ اس کی شیپ میں چینج آ رہی ہے۔ اب تبدیلی قبول کرنے والے اسما یعنی جو صیغے ہیں نا، اوپر دیکھیں ہم کہ واحد کے دونوں صیغے، جمع مکسر کے سارے صیغے، تو یہاں پہ ایسے ہی ایک ہی جگہ کر دیا، کیونکہ ان میں ایک ہی طریقے سے چینج لا رہے ہیں ہم، کہ حالت رفع میں دو پیش ہے، حالت نصب میں دو زبر، کامن ناؤن ہے نا، اگر یہی پراپر ہو جائے گا تو ایک ایک حرکت رہ جائے گی، اور حالت جر میں دو زیریں۔ اب اس میں ایک جمع مؤنث سالم کو علیحدہ کیا ہوا ہے، کیونکہ جمع مؤنث سالم میں بھی ایک ایکسیپشن آ رہی ہے کہ وہ زبر کی جگہ پر بھی زیر لے رہی ہے۔ اگر وہ اپنی روٹین میں زبر ہی لے رہی ہوتی، پھر وہ بھی ادھر ہی آ جاتا، ایک ہی جگہ سارا کچھ، لیکن چونکہ وہ باقی گروپ سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے کہ اس نے زبر کی جگہ پر بھی زیر لی ہے، لیکن ہے اس کا بھی چینج یہی کہ اگر پراپر ہے تو دو پیش یا دو زیر آئیں گی، زبر والی جگہ پر بھی زیر والی جگہ پر بھی، اگر کامن ناؤن ہے تو ایک پیش یا ایک زبر زیر آئے۔ میڈم یہ جو آتور ہے تو یہ ال کے لیے کیا ہوا ہے نا جمع مؤنث سالم میں؟ جی ایک پیش جو ہے نا یہ ال کے یہ لیے ال کیا، کے لیے، جب ٹھیک ہے، مسلماتو اور یا پھر ٹھیک مسلماتن، صحیح ٹھیک ہے صحیح۔ نا۔ اور واحد کے جتنے بھی صیغے دیکھیں، چاہے مذکر ہو مؤنث ہو جمع مکسر کے جو بھی ایگزامپل آ جائے نا، ان کا یہی ہوگا کہ اگر وہ کامن ناؤن پراپر ناؤن ہے تو ایک پیش آئے گی حالت رفع میں، کامن ناؤن ہے تو دو پیش آ جائیں گی، اور حالت نصب میں اگر پراپر ہے تو ایک زبر آئے گی، کامن ہے تو دو زبریں آ جائیں گی، حالت جر میں پراپر ہے تو ایک زیر آئے گی، کامن ہے تو دو آ جائیں گی۔ لیکن جو جمع مؤنث سالم ہے نا، ہوگا اس کا بھی یہی کہ پراپر ہے تو ایک پیش، کامن ہے تو دو پیش، وہاں تو ہے اسی طرح ہے۔ لیکن چونکہ وہ حالت نصب میں بھی اب ایرو جو بائی لیٹرل دونوں سائڈ پہ رہ رہا ہے، وہ یہی شو کر رہا ہے کہ اس کی نصب اور جر والی حالت سیم ہے، تو جمع مؤنث سالم کی بھی سیم ہے کہ اس کا حالت نصب میں بھی زیریں ہیں ایک یا دو، اور حالت جر میں بھی زیر ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا آپ کو کہ یہ ریزن ہے جو دونوں سائڈ پر بائی لیٹرل ایرو آ رہا ہے، وہ یہ بات شو کر رہا ہے کہ اس کی حالت نصب اور جر ایک جیسی ہی ہے۔ تو یہ ہمارا اعراب بالحرکت، وہی چیزیں جو ہم نے اوپر پڑھی ہیں ان کو اب اس اینگل سے ایک اور ذرا اسپیکٹ سے اس کو دکھا دیا۔ اور دوسرا گروپ جو تھا اعراب بالحرف والا نون گروپ، یعنی کہ اب دیکھیں تسنیہ وہاں پہ الگ الگ اگزامپل دی ہوئی تھی کہ تسنیہ مذکر، تسنیہ مؤنث، لیکن یہاں پہ تسنیہ کو ایک ہی کر دیا کیونکہ دونوں کا ایک ہی پیٹرن سے چینج ہو رہا ہے کہ الف نون جو زیر والا آ رہا ہے نا، اس سے پہلے ظاہر ہے الف آیا تو زبر آئے گا، جو بھی لیٹر ان کا ہے، مسلمانے مسلمتانے، دیکھیں تا پہ بھی زبر ہے، میم پہ بھی زبر ہے، تو الف نون سے پہلے زبر ہی ہوگی، تو تبھی تو الف کا فونکس میں رول ہوگا نا کہ وہ حرف مدہ بنے گا۔ اگر الف سے پہلے پیش یا زیر ہو تو وہ الف پڑھنے میں ہی نہیں آتا، لیکن اس سے پہلے زبر ہو تو پھر وہ حرف مدہ بن جاتا ہے۔ تو مسلمانے یا مسلمتانے اب دو کے بجائے ایک ہی کر دیا تسنیہ کو۔ ایسی ان کی جری اور نسبی حالت دیکھیں سیم ہے، تو ایرو بائی لیٹرل جو ہے ٹو سائیڈڈ ایرو یہ شو کر رہا ہے کہ اس کے نسبی اور جری حالت سیم ہے۔ تو تسنیہ
ہے اس کی، اب دیکھیں نون کے نیچے زیر ہے تو اس کی یا سے پہلے زبر آئے گی، کیونکہ ڈیش کے اوپر جو چیز ڈالیں وہ اوپر آتی ہے، اور نیچے اس کے ڈال دیں وہ زیر ہوتی ہے، اوپر پیش اور زبر. تو دونوں جگہ ایک جیسی حالت ہے اس کی تثنیہ کی، چاہے وہ مذکر ہے چاہے مؤنث ہے. اب جمع مذکر سالم ہے تو اس کا واو نون زبر والا ہے جب وہ حالت رفع میں ہے، اور ایرو بائیلیٹرل جو دیا ہوا ہے ڈبل سائیڈڈ یہ اس کی حالت نصب اور جر سیم ہے. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گئی یہ بات کہ کیوں ڈبل سائیڈڈ ایرو ہے. جی استاذہ کلیئر ہو گئی. استاذہ الحمدللہ. میرا ایک سوال ہے کہ جیسے الف جی واو اور یا یہ تینوں حروف علت ہیں، تو یہ تثنیہ اور جمع سالم میں جو تبدیلی آئی ہے یہ بھی حروف علت ہی کی وجہ سے ہی ہے، اس لیے یہ بدلے ہیں؟ نہیں، دیکھیں یہ ابھی یہ تو جمع کی نشانی ہے. یہ جو واو ہے نا یہ ہمیشہ یہ حرف علت والا واو نہیں ہے، یہ جمع کی رائٹ. نشانی ہے. واو کہ جب واو آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ جمع ہے، الف آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تثنیہ ہے. لیکن بہت ساری جگہ ہم دیکھیں گے کہ آپ نے ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے پڑھی ہوئی ہے، جو آپ حرف علت تک پہنچ رہی ہیں تو آخری چیپٹر ہے ویسے ہمارا. لیکن دیکھیں یہ جو الف ہے یہ ہمیشہ رہے گا کسی تثنیہ کو شور، کیونکہ مرکب اضافی میں نون ڈراپ ہوگا نا، جیسے تبت یدا تھا وہ یدانی دو ہاتھ، یدانی. وہ مضاف بنا مرکب اضافی جب بنے گا مضاف کا نون ڈراپ ہوگا، لیکن الف اس کا شو کرے گا کہ ہم کیسے تبت یدا میں ہم کہہ رہے ہیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی برباد ہو گیا. تو صحیح. مجھے بس اس وجہ سے ہوا تھوڑا سا وہ کہ شاید یہاں پر بھی الف جو ہے وہ یا میں بدلا، ادھر واو جو ہے وہ یا میں بدلا، تو ان کا کہ شاید یہ کوئی اس سے وہ تعلق ہے اس کا. یہ الف تثنیہ کی نشانی ہے، رہے گی ہمیشہ، نہیں یہ گر سکتا، کیونکہ رائٹ. اس کے بغیر تو وہ تثنیہ ہی نہیں رہے گا نا. اور واو جو ہے یہ جمع کی نشانی ہے، یہ واو حرف علت والا نہیں ہے. وہ تو گریں گے بہت دفعہ، ڈراپ ہوں گے حروف علت، تو ریزنز بنے گی وہ ہمیں آگے صحیح. انشاءاللہ دیں گے. لیکن یہ صحیح. الف تثنیہ کی نشانی رہے گا ہمیشہ، واو جمع کی نشانی رہے گا ہمیشہ. چل. جی نزت آپ کا کیا کوشچن تھا؟ جی ٹیچر، میں نے کہا تھا کہ الحمدللہ اچھی سمجھ آ گئی. ہاں آپ چونکہ ایک دفعہ پڑھ چکی ہے نا ماشاءاللہ، تو اب تو آئے ٹیچر گی. اب میرے پاس بک پرنٹ آؤٹ نہیں تھی نا، اب میں نے بک ارینج کی ہے تو اب میں ساتھ ساتھ لکھ رہی ہوں. الحمدللہ اس بار کافی اچھا جا رہا ہے میرا. اللہ الحمدللہ الحمدللہ. جزائے. تو یہ دیکھیں ہم نے دوسرا کالم دیکھا، یہ بھی وہی، یعنی کہ اسی کو اور ذرا اینگل سے دکھا دیا کہ یہ باتیں ہیں، تو اور مختصر بھی کر دیا، مزید مختصر کر دیا کہ یہ جو چیزیں ایک ہی رول کے تحت چینج ہو رہی ہیں، ان کے اندر ڈفرنس نہیں ہے، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. تو اب قواعد کو ہم ویسے پڑھ تو رہے ہیں، ان کو ذرا ٹیبلیٹڈ فارم میں باقاعدہ اکارڈنگ ٹو رول بنا کے اب ہم پڑھ لیتے ہیں، جو پیج 31 پہ ہیں کہ بلکہ اب نہیں پڑھ سکتے ہم، ٹائم ہمارا ہو گیا. تو انشاءاللہ کل کریں گے. آپ یہاں تک اپنی ان دونوں ٹیبلز کو اچھا والا کانسیپٹ لے کے ذرا یعنی لیکچر کے ساتھ ہی سن لیں، تاکہ ایک دفعہ اگر اور سن لیا کریں نا تو آپ کا بہت اچھا تیار ہو جائے گا. اور پھر ایکسرسائز جب ہوگی تو ایکسرسائز ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ، کیونکہ اب ہماری یہ چوتھی انفارمیشن جا رہی ہے. کسی بھی ناؤن کے بارے میں ہم اس کا نالج ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر ہم اس کو اور آگے بڑھائیں گے، اور جس سیکوینس سے ہم نے یاد کیا ہمیں ایسے یاد رکھیں گے نا، یہ ابھی آگے چلتا رہے گا، ہمارے کام آتا رہے گا. تو اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اجعل القرآن شفیعا لنا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. دعائے مغفرت. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم
وَاغْسِلْهُمْ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهْهُمْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُمْ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِمْ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِمْ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِمْ وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَارْفَعْ دَرَجَاتَهُمْ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَافْصَلْهُمْ فِي قَبْرِهِمْ وَنَوِّرْ لَهُمْ فِيهَا آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. تشریف